Pakistan, since the very, very beginning, I mean before 1948 till now, their position is fully with the Palestinian people, and they help the Palestinian people. Demand two things: immediate ceasefire in Gaza, creation of State of Palestine, without that, peace will not return in this part of the world. نیو یارک میں وزیر اعظم شہباز شریف کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا 1948 سے لے کر آج تک پاکستان نے فلسطین کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستانی عوام نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ کہا فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی قربانی اور بہادری رائیگاں نہیں جائے گی۔ فلسطینی ریاست جلد قائم ہوگی اور وہ وقت جلد آئے گا جب ہم مل بیٹھیں گے۔ ہمارے دل فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستانیوں کے جذبات فلسطینی صدر تک پہنچانے آیا ہوں۔ ایک سال میں 41,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی ظلم کی حالیہ تاریخ میں مثال نہیں۔ We must compel Israel to halt its genocidal war in Gaza. It is time to apply sanctions against Israel to the massive violations of the fundamental rights of the Kashmiri people and implement its own resolution. اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سلامتی کونسل میں مباحثے سے خطاب۔ کہا طاقت کے غیر قانونی استعمال کو کسی صورت برداشت نہ کیا جائے۔ جموں کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونے سے خطے کے امن کو خطرہ درپیش ہے۔ کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے غزہ کی صورتحال کو ہر عالمی فورم پر اجاگر کیا۔ وزیر اطلاعات تھا تارکی نیو یارک میں پریس کانفرنس۔ کہا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی قائد اعظم کی پالیسی پر کاربند ہے۔ فلسطینی قیادت نے پاکستان کی معاونت کا اعتراف کیا۔ فلسطینی طلباء کی پاکستان میں تعلیم کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ قوم وزیر اعظم کی اقوام متحدہ کی تقریب پر فخر کرے گی۔ پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت بہتر ہو رہے ہیں۔ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آنا خوشائند ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری۔ IMF نے $7 ارب قرض کی منظوری دے دی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے $1 ارب 10 کروڑ کی پہلی قسط جاری کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ پہلی قسط 30 ستمبر سے پہلے مرحلے میں مل جائے گی۔ IMF سے پاکستان کو 3 سال میں $7 ارب ملیں گے۔ 2024 کے اختتام سے پہلے پاکستان کو قرضے کی دوسری قسط بھی جاری ہوگی۔ ماہرین معیشت کہتے ہیں IMF بیل آؤٹ پیکج سے پاکستان پر بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ ختم ہو گیا۔ $7 ارب کے لیے IMF اور پاکستان کے درمیان جولائی میں معاہدہ ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا IMF پیکج منظوری پر اظہار اطمینان۔ کہا معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے۔ یوں ہی محنت جاری رہی تو یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ وزیر اعظم نے پوری حکومتی معاشی ٹیم اور آرمی چیف کی کوششوں کو بھی سراہا۔ IMF پیکج میں معاونت کرنے والے دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے بالخصوص سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کاروباری سرگرمیوں، سرمایہ کاری میں اضافہ خوشائند ہے۔ ترسیلات میں اضافے پر اوورسیز پاکستانی برادری کے شکر گزار ہیں۔ Your Prime Minister laid out a very clear set of ideas of what he wants to prioritize on. He used the words that he wants to prioritize things that help his people. وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے گروپ صدر اجے بنگا کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے ملاقات پاکستان کے لیے سود مند قرار دے دی۔ میڈیا سے گفتگو میں اجے بنگا نے شہباز شریف کی تعریف کی۔ کہا آپ کے وزیر اعظم نے عوام کی ترجیحات کو مد نظر رکھا۔ ورلڈ بینک پاکستان کی ترقی کا معاون ہے۔ پاکستان میں ہونے والی اصلاحات اور استحکام کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔
ہم نے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے ٹو بی ان اے فنڈ پروگرام. پاکستان کو اس ٹریڈ مل سے اترنے کے لیے اب یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ ایک ٹائم ہے, یہ ایک سپیس ہے. IMF آپ کو ICU کی ٹیبل پہ سے اٹھا کر سرجیکل ٹیبل پر لے آتا ہے. IMF کو اس پروگرام کے لیے بڑی قیمت ادا کی ہے. اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر خاقان نجیب کہتے ہیں IMF سے بیل آؤٹ پیکج ملنے کے بعد ملک کی معیشت ICU سے نکل کر سرجری ٹیبل پر آ گئی. انرجی سیکٹر میں سرجری تو کرنا ہی ہوگی. گورنر اسٹیٹ بینک نے اعتراف کیا IMF قرضے کے لیے حکومت نے سخت معاشی پالیسیاں اپنائیں. جمیل احمد نے کہا معاشی ترقی کی مانیٹری پالیسی میں لگائے گئے تخمینے پر قائم ہے. رواں مالی سال GDP 3.5% تک رہے گی. دنیا بھر کا جو انویسٹر ہے اس کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے, یا 3 سال تک IMF بھی کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی کانفیڈنس سے کر سکتا ہے. اور پرائم منسٹر نے جیسے کہا کہ بڑی کڑی شرطیں تھیں, لیکن انفارچونیٹلی جتنی بھی کڑواہٹ تھی وہ پرائم منسٹر صاحب نے سارے کے ساری پاکستان کے عوام پہ ڈال دی. IMF پروگرام سے سرمایہ کاروں کو اعتماد ملے گا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں حکومت نے بجٹ میں IMF کے تمام سخت شرائط عوام پر ڈالی. ٹیکس لے رہے ہیں مگر اخراجات کم نہیں کر رہے اور اصلاحات بھی نہیں کی. IMF پروگرام اور تیل کی قیمتوں میں کمی پاکستان کے حق میں ہے. سابق چیئرمین FBI شبر زیدی نے کہا IMF نے 3 سال کے لیے گارنٹی دے دی کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا. IMF قرض کی منظوری خوشائند اور معیشت کے لیے ضروری ہے. ڈالر کنٹرول میں ہے اور مہنگائی بھی کم ہوئی ہے. معیشت حکومتی اقدامات کے بجائے عالمی معاشی صورتحال کی وجہ سے بہتر ہوئی. اچھی بات ہے کہ حکومت نے قبول کر لیا کہ نان فائلر کچھ نہیں ہوتا, یہ ختم ہونا چاہیے. وزیر اعظم کی نیو یارک میں سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی جاری. بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات. ڈاکٹر یونس سے وزیر اعظم اور وفد کا پرتپاک استقبال کیا, گلے ملے. بنگلہ دیش کے اقوام متحدہ کی رکنیت کے 50 سال مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت. مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق. وزیر اعظم شہباز شریف اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی بھی ملاقات ہوئی. انتونیو گوتریس نے عالمی امن پاکستان کے کردار کی تعریف کی. وزیر اعظم کی کویت کے ولی عہد اور ترک صدر طیب اردوان سے بھی ملاقاتیں. 2 طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تعاون بڑھانے کا اعادہ. وزیر اعظم کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. پنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا. جو آوازیں یہ مجھے کستے ہیں, جو زومائنی جملے یہ بولتے ہیں, جو کہ وزیر اعلیٰ ہے, وہ جب آپ کے اوپر اس طرح سے بدتمیزی کا اظہار کرے تو وہ قوم کے بچوں کو کیا درس دے. پنجاب آخر قانون توڑنے والوں کو منہ توڑ جواب ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں خطاب. علی امین گنڈاپور کو مخاطب کر کے کہا مجھ پر زومانی جملے کسنے اور گالیاں نکالنے والے قوم کے بچوں کو کیا درس دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا AK-47 لے کر دوسرے صوبے میں حملہ آور ہوئے. وین کے شیشے توڑے. ان سے طے ہوا تھا 6 بجے جلسہ ختم کریں گے. 6 کے بعد پولیس اہلکار گئے اور جلسہ ختم کروا کر واپس آ گئے. 5 بجے کے بعد دہشت گردوں کو گھومنے نہیں دے سکتے. ان کے اپنے صوبے میں دہشت گردی کے ساتھ بھوک اور بیماریوں کا راج ہے. ایک سفیر نے پوچھا سیاسی انتشار پر آپ کیا سوچتے ہیں. نواز شریف نے جواب دیا بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں. بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے پر لوگوں کو مرچیں لگ گئیں. پہلی بار ریلیف پر تکلیف کا سنا. مریم نواز کی تقریر علی امین کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوتی ہے. مریم بتائیں پنجاب میں جلسہ کرنا دہشت گردی ہے. وسائیت کے ریکارڈ نون لیگ توڑ رہی ہے اور دہشت گرد ہمیں کہا جا رہا ہے. ماڈل ٹاؤن کے مجرموں کو کوئی حق نہیں کہ دوسروں کو دہشت گرد کہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل. کہا علی امین گنڈاپور پھر پنجاب آ رہے ہیں, انہیں جعلی مقدمات کی کوئی پرواہ نہیں. جلسہ کرنا ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کچے کے ڈاکو نہیں سنبھل رہے. لگتا ہے ڈاکوؤں کی کارروائی میں یہ بھی شراکت ہے.
مولانا فضل الرحمان بھی آئینی عدالت کے حامی سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا، شہباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں سپورٹ کرو، خواہش ہے کہ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور ہو جائے، کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں، مدت میں توسیع مفاد نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، لڑائی اور ڈیڈ لاک من پسند افراد کے لیے، انتخابات میں اداروں کا کردار ملک کو متحد رکھنے کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا، بلوچستان اور کے پی میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی، 2 صوبے مسلح گروہ کے قبضے میں ہیں، ایک صوبے سے قوم پرست، دوسرے سے مذہبی جماعتوں کو دھاندلی سے باہر کیا گیا، قوم پرست علیحدگی کی بات کریں تو داخلی مسئلہ قرار دے دیا جاتا ہے، مذہبی بنیاد پر کوئی مسئلہ ہو تو اسے عالمی ایشو بنا دیا جاتا ہے، یہ دوہرا معیار کیوں؟ یہاں دادا کے کیس کا فیصلہ پوتے کے سامنے آتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والوں کو معافی مانگنی چاہیے، ANP کے صدر ایمل ولی خان کا کراچی بار سے خطاب، عدالتی نظام میں خرابیاں دور کرنے کے لیے وکلاء کو مزید کام کرنا ہوگا، پاکستان میں بدقسمتی سے ججز بولتے ہیں، ان کے فیصلے نہیں بولتے، فاروق اشنائک نے آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، آئینی عدالتیں بنا لیں گے تو کوئی آسمان نہیں گر جائے گا، چاہتے ہیں سپریم کورٹ عوام کے کیس حل کرے، جج بھی میرٹ کی بنیاد پر لگنے چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، پارلیمان کی کمیٹی عوامی سماعت میں ججز کی منظوری دے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر رجسٹرار نے رپورٹ چیف جسٹس کو بھجوا دی، لکھا وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، درخواستوں کے لیے فریقین کو نوٹس بھی نہیں بھیجے گئے، درخواست کے سلسلے میں کسی چیمبر میں ججز نہیں بیٹھے، فیصلہ اپلوڈ کرنے سے قبل فائل آفس کو بھی نہیں بھیجی گئی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کے ڈیپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی، چیف جسٹس نے رجسٹرار سے 9 سوالات کے جواب طلب کیے تھے۔ الیکشن کمیشن آج پھر مخصوص نشستوں کے معاملے پر مشاورت کرے گا، ذرائع کے مطابق گزشتہ روز الیکشن کمیشن کے 2 ممبران نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی رائے دے دی، دونوں نے قانونی ٹیم کے تجاویز سے عدم اتفاق کیا، الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ، الیکشن کمیشن معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہا۔